پوشاکیں باہر سے آتی تھی. وہ بھی وقت آیا تھا جب ماں نے کپڑا نہیں دیا تھا تو بوریا کانٹوں کے ساتھ لگا کے حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. تو کسی نے کہا تھا آج کی ہو گیا شہزادے نو؟ تو جواب آیا تھا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو بڑی چیز ہے لذت آشنائی. کبھی وفا کر کے دیکھ یہ ٹاٹ کی بوری میں بھی وہ مزہ دے دیتی ہے کہ جو امپورٹڈ کپڑوں میں اور جو ہے برانڈڈ لباس میں بھی نہیں ہوتا ہے. تو کیا جانے تو تی بن کے تو گٹیاں نو ننگا کرنا اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ تو کیا جانے؟ یہ ٹیسٹ کبھی پوچھنا ہے تو اس بچی سے پوچھ جس نے مغرب کا فیشن اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو پورا ویسا ڈالنے کی کوشش کی ہے. تیرے سے تو نبی کا میرے سے کلمہ پڑھ کے ان جیسا بننے کی کوشش تو بڑی دور کی بات ہے, ٹرائی کرنی تو بڑی دور کی بات ہے. ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا, ہم تو ڈر جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. آج باری آ گئی, اللہ اکبر, یہ وہ شہزادہ ہے جس پہ نبی نے 70 جنازے پڑھائے ہیں. سر جی ہر چارپائی بدل دی جاتی تھی, مصعب کی چارپائی نہیں بدلی گئی. یہ کہا ہے کسی نے, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے نبی کے چچا کی چارپائی نہیں بدلی. لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ ان کے پاس جب میدان احد میں گئے ہیں نا تو کپڑے نہیں تھے, یونیفارم نہیں تھی, ویسے ہی نہانے والا پرنا باندھا ہوا تھا. ایک ہوتی ہے بڑی چادر, ایک ہوتا ہے رومال. ایک رومال اور چادر کے درمیان صافہ ہوتا ہے, کدی لک بن کے نل کے نہائی دا سی, کنواں تے کھا لیا تے وہ صافہ اویں بنے ہیں. تلوار پھڑی ہے تے ٹر پے نا, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. مصعب کیا لے کے گئے ہو؟ دنیا تو کہتی ہوگی شہزادگی چھوڑی, ناز و نعم چھوڑے, خاندان چھوڑا, پیغمبر سے پہلے ہجرت کر کے مدینے میں صرف قاری کے قدموں کو لگنے والی خاک, اللہ کی قسم پوری دنیا کی دولتوں پہ لٹا کے رکھ دوں. جب مصعب کو میرے محبوب نے کہا تھا چل سونے تو پہلے چل تو پھر میں ہوں نا. کپڑا دیتے ہیں نا سر پہ, پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں کی طرف کھینچتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. میرے حضور نے کہا گھاس لے کے آؤ, مدینے کی گھاس ہے. مرشد تیرے ارشاد پہ قربان, تیری رہنمائی پہ قربان, تیرے تعلق اور تیری وفاؤں پہ. ان شہادتوں کو پیش کرنے والوں کو جب کوئی لفظ بولتا ہے, اللہ کی قسم وہ لفظ نہیں ہوتا, وہ دنیا کی بدترین خباثت ہوتی ہے. وہ تیر ہوتے ہیں جو جگر کو چھلنی کر جاتے ہیں. اللہ اس قوم کو اتنا بھی علم نہیں کہ وہ کتنے وفادار تھے. میرے پیغمبر نے نیچے ہو کے نا سر پہ وہ صافہ دیا ہے اور پاؤں پہ گھاس رکھ دی ہے اور کہا اللہ کی سپرد, اللہ کے حوالے, اللہم جئنا شفعاء فاغفر اللہ. اللہ سفارشی بن کے آئے ہیں, قربانیاں دے کے چلا گیا. حضرات, صدیق اکبر وفات سے پہلے اپنی نیچے باندھنے والی چادر دیتے, یار میں امیر المومنین ہوں, مجھے کوئی فاخرانہ کفن کی ضرورت نہیں, یہ میری چادریں جو ہے نا مجھے دھو کے کفن دے دینا. لوگوں نے کہا امیر المومنین ہو, کہا یار وہ جو نئی چادریں ہیں نا وہ کسی زندہ کے کام آ جائیں گی, میں نے تو مٹی میں جانا ہے. جب کوئی ان پہ بولتا ہے نا اور باتیں کرتا ہے, اللہ کی قسم بد دعا کی بجائے بیٹھ کے جھولی اٹھا کے رات کی تنہائیوں میں کہتا ہوں اللہ یہ جل نہیں پائے گا, یہ سہ نہیں پائے گا, یہ سمجھتا ہے ہم جل گئے, اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے, اس کی نسل کو بچا لے. یہ کن کو برا کہہ رہے ہیں, یہ کن پہ بول رہے ہیں. اور میرے پیغمبر سے ملاقات بڑی بڑی باتیں سمجھا دی. میں شاید آج زیادہ ملاقاتیں زیادہ فیلڈز میں نہیں کرواؤں, میں یہیں پہ روک رہا ہوں جنائز پہ. کیوں روک رہا ہوں؟ ایک جنازہ آیا, کہا محبوب جنازہ پڑھا دیں. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا بندہ حالات سے مارا ہوا, تنگ آ کے خودکشی کر گیا. لڑا ہے, زخم اتنا گہرا تھا, خون اتنا بہ رہا تھا, اور یہ
بازو لٹک رہا تھا، ہڈی وزن برداشت نہیں کر رہی تھی، جھول رہا تھا، تنگ آ کے اس اللہ کے بندے نے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کو کھینچ دیا، خون نکلا، موت ہو گئی۔ دنیا شہید کہہ رہی تھی، میرے محبوب نے کہا یہ خودکشی کر کے مرا ہے، کبیرہ گناہ نہیں کرنی، جب تک رب موت نہ دے، موت رب کی امانت ہے، خیانت نہیں کرنی۔ یہاں تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ شہید ہے، لڑا ہے، صفیں چیر دی ہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی جانے والے جو گواہی دے دے، حدیث کے لفظ ہیں، لوگ جیسا کہیں ویسے ہو جاتا ہے۔ ایک پہلو مت دیکھو، کہا محبوب بڑا لڑا ہے، جہاں فشانی سے لڑا ہے، بے باک اور نڈر ہو کے لڑا ہے، مرد مجاہد۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے کہا تم کیسے کہہ رہے ہو جنتی ہے؟ یہ جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ کے، مجھے ابھی دکھایا گیا ہے کہ یہ جہنم میں ہے۔ ایک اور آیا، حضور خودکشی کر لیے، جنازہ پڑھاؤ، کہا میں نے نہیں پڑھانا۔ کوئی عام آدمی پڑھا کے دفنا دے، مسئلہ بتا دیا کہ خودکشی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، حالات جتنے مرضی خراب ہوں حوصلہ شکنی کی جائے گی، معروف امام جنازہ نہیں پڑھائے گا، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، منع ہے۔ آج نہیں تو کل اللہ حالات ٹھیک کر دے گا۔ ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، کون مشکل ہے ایسی کہ آسان نہ ہو، یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی، دن نکل آئے گا، بھائی مار کے چلے جائیں، کنویں میں پھینک کے چلے جائیں، غیر اٹھا لیں، غلام بنا لیں، زر لے کے بیچ کے آ جائیں بازار میں، مصر کے بازاروں میں بکتا ہوا۔ ہائے میرے لال، تیری جدائی نے میرے آنکھوں کا نور چھین لیا ہے، میں وقت کا نبی کنویں پہ آ کے رو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرا بیٹا اندر ہے۔ لوگ میرے پہ غیب کا ملبہ ڈالے ہوئے ہیں، رب کا شریک بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بیٹے پہ آج خاتون اول نے ڈورے ڈال دیے ہیں۔ کبھی سوچو یوسف تیرا قصور کیا تھا؟ تو خوبصورت تھا، باپ کو پیارا لگتا تھا۔ او بھائیو، او بڑے لوگوں، چھوٹے یتیم ہو جائے کمزور سمجھ کے مت مار، پلینگے نہ کیا کرو۔ آپ کسی کا پیار اپنے باپ سے نہیں لے سکتے جو اس کے من میں ہے۔ خاتون اول پورے عشق کے ڈورے ڈال کے بیٹھی ہے، کیا کیا نہ بیتی ہوگی۔ قربان جاؤں اس تربیت پہ، اللہ کے بچانے پہ۔ کتنی جیلیں کاٹی، جیل بھرو تحریک میں منظر آپ نے دیکھے، کل کیا سب دیکھا۔ یوسف تیرے وجود پہ کیا کیا نہیں بیتی ہوگی، وہ تیرے باپ، وہ تیرے بھائی، وہ تیرا ملک، وہ جلا وطنی، وہ تیری غلامی، وہ تیری نوکری۔ جب اپنے ہی دشمن بن جائیں، باڑ فصل کو کھانے لگے، تو رب کے علاوہ حفاظتیں کون کرے گا؟ دنیا کا آدھا حسن اور سنبھال کے، وہاں جہاں کوئی جانتا نہیں تھا، انی اخاف اللہ کی زبان پہ اس ادا نے کتنے سالوں بعد قرآن بنا دیا، سورہ یوسف پوری اتار دی۔ وہ جیلیں، وہ سختیاں، وہ دھمکیاں، لیکن رب نے تخت پہ بٹھایا۔ حالات کتنے بھی مشکل ہوں خود کو مارنا مت، ممکن ہے رب آزما رہا ہو، جب جب دروازے بند ہو رہے ہوں تو اللہ نے کوئی تیرے لیے اچھا دروازہ کھولنا ہو۔ میرے محبوب پہ کون سی مشکلیں نہیں آئی؟ یتیمی کا داغ دیکھ کے کہیں اپنے آپ کا سر مار لیتے پتھر سے۔ کس کو کہوں، دکھ کس کو بتاؤں؟ مرشد سے کبھی مشکلوں میں ملاقات کر کے تو دیکھ۔ کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے گھر میں آ کے کہتے ہیں اللہ میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، تو ہے۔ مشکلوں کو کہہ آیا ہوں تیرے سے، اللہ بڑا ہے میرا، مشکلوں تم بڑی نہیں ہو۔
نہیں پڑھایا میرے مصطفیٰ نے جنازہ خودکشی کرنے والے کا۔ اللہ کے لیے میرے نبی سے ملاقات رکھا کرو، ملا کرو مرشد سے، کامل مرشد ہے، ایسی ایسی رہنمائی کرتے ہیں۔ یارو جو دعائیں سکھائی ہیں نا، صحابی زندہ تڑپ گیا تھا، کاش آج میری میت ہوتی۔ یہ جملے جو میرے محبوب نے پڑھے ہیں، ہم اس چکر میں پڑھ گئے کہ آہستہ پڑھنا ہے یا اونچا پڑھنا ہے، تکبیریں 4 ہیں یا 5 ہے، ثنا ہے کہ نہیں ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی، یہاں دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی، کل تیجا ساتا دسواں ہے کہ نہیں۔ لیکن کیا مجال سارے کل سے لے کے ساتے دسویں کرنے والوں کو جنازے کی دعائیں پوری آتی ہوں یا تعزیت کی دعائیں آتی ہے۔ لسٹ بنوا لو، جتنی مرضی لمبی بنوا لو، یہ بھی لانا ہے، یہ بھی لانا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ لیکن کیا مجال جو جاتے ہوئے باپ کے لیے ایک جملہ دعائیا وہ بول دیا ہو جو میرے مصطفیٰ دیکھے گئے۔ مجھ سے مزید نہیں بولا جا رہا، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اگلی ملاقات اگلے پارٹ میں محبوب کے ساتھ قدم بقدم چلنے کی کوشش کریں گے۔ میں شعور کی دنیا میں ذرا ملواؤں گا اپنے محبوب سے۔ خوابوں کا تصور کرتے ہو کہ اللہ خواب میں نظر آ جائے، یہ کتابوں میں پڑھے ہیں۔ امام ترمذی نے کہا تھا جس گھر میں یہ حدیث کی کتاب ہے نا، کأنما فی بیتہ نبی یتکلم، گویا کہ اس کے گھر میں میرے محبوب بول رہے ہیں، کوئی سننے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو دلی طور پہ مخلص ہو کے محبوب سے ملاقات اور رہنمائی چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اس مرشد کے ساتھ زندہ رکھنا، اسی مرشد کی اداؤں پہ موت دینا۔ اللہ غلطیاں کمی کوتاہیاں معاف کرنا۔ اللہ درخواست کرتا ہوں کہیں بے جگہ موت نہ دینا اور کسی غلط سوچ اور عقیدے پہ موت نہ دینا۔ اللہ ہم نے سب کچھ تیرے حوالے کیا، تیری رضاؤں پہ راضی ہیں۔ اللہ میرے ہر بھائی بہن بیٹے کو، اللہ پیغمبر کے کلمے پڑھنے والے امتی کو، ان کو بھی ایسے کر، اور اللہ جو نہیں میرے محبوب کا کلمہ پڑھ سکے اللہ ان کو توفیق دے۔ اللہ ہماری اپروچ محدود ہے، تو توفیق سے نوازنے والا